مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ وہ 300 فٹ تک عام طور پر دیکھ سکتا ہے جب اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں، لیکن اب وہ 200 فٹ تک دیکھتا ہے، 100 فٹ اس کی نگاہ کمزور ہو گئی ہے۔ فقہا نے اس کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ اس کو جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا بھوکا رکھو، بھوکا رکھنے کے بعد اس کی جو صحیح آنکھ ہے اس پر پٹی کپڑا باندھ دو۔ اب جو دوسری آنکھ جس کو چیک کرنا ہے اس کو کھلا رکھ کے اب 300 فٹ دور سے بندہ چارہ لے کے گھاس لے کے سامنے ہاتھ میں آئے جانور کی طرف، وہ سامنے دیکھ رہا ہو۔ اب ظاہر ہے وہ بھوکا ہے، جس وقت اس کی چارے پر نگاہ پڑے گی تو وہ للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھے گا، آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، شوق کا اظہار کرے گا۔ تو جہاں سے اس کی نظر پڑے گی تو فرق پتہ چل جائے گا کہ اب اس نے دیکھ لیا ہے۔ تو اگر 1/3 اس کی نگاہ دونوں آنکھوں کی یا ایک آنکھ کی کمزور تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اگر اس کی دم 1/3 یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اگر کان اس کا 1/3 یا اس سے زیادہ کٹا ہوا اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اگر اس کے دانت اتنے ٹوٹ گئے ہیں کہ اب وہ چارہ صحیح طریقے سے نہیں کھا سکتا تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اگر اس کا کوئی 2 تھنوں والوں کا 1 تھن مارا گیا ہے یا 4 تھنوں والی چیز کے 2 تھن خراب ہو گئے ہیں تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اگر ٹانگ اتنا اس کی خراب ہو گئی کہ اب وہ ٹانگ پر آسرا نہیں دیتا، اس ٹانگ کو اٹھا کے چلتا ہے، اس پر ٹیک آسرا نہیں دیتا، وزن نہیں ڈالتا تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے کوئی ایک چیز کو دیکھتے چلے جائیں۔ قربانی کے لیے جانور کا بے عیب ہونا شرط ہے۔ یہ مسئلہ تو سب کو معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن جو بات ہمیں قابل فکر قابل غور ہے وہ اور ہے، وہ یہ کہ دیکھیے قربانی کس کے لیے کرنا ہے، قبول کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے۔ اب 11 مہینے 27 دن تم اندھا جانور ذبح کرو، ٹانگیں ٹوٹا ہوا ذبح کرو، دم کٹا ہوا ذبح کرو، اللہ فرماتے ہیں قبول۔ اللہ کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، تم جیسا کیسا ذبح کرو گے اللہ فرماتے ہیں قبول۔ لیکن قربانی کے 3 دنوں میں اللہ نے یہ شرط کیوں لگا دی کہ وہ قبول ہوگا جو بے عیب ہوگا؟ سارا سال اللہ وہی ہے، بندہ وہی ہے، میں ذبح کرتا ہوں، گائے کرتا ہوں، بکری کرتا ہوں، بھینس کرتا ہوں، اونٹ کرتا ہوں، چھترا کرتا ہوں، کوئی جانور ذبح کروں تو اللہ فرماتے ہیں قبول ہے، چاہے اس کی ٹانگیں ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں قبول ہے۔ تو وہ 3 دنوں میں یہ شرط کیوں لگا دی؟ آخر سوچنے کی بات ہے، عیب دار ہو تب بھی اللہ کے لیے اللہ نے قبول کرنا ہے۔ اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے، کرنے والا بڑا مخلص ہے، اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، محبت کے ساتھ کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے جانور کا بے عیب ہونا کیوں شرط ہے؟ تو اس کی 2 وجہیں یاد رکھیے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ قربانی سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس کی نسبت، اس کا تعلق جڑ گیا کس سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے سے کہ قربانی کرنے والا ابراہیم ہے اور قربان ہونے والا اسماعیل ہے، اور دونوں بے عیب ہیں، دونوں بے عیب ہیں۔ جب ان کی یاد منانی ہے، جب ان کی نسبت سے جانور ذبح کرنا ہے تو پھر بے عیب ہونا شرط ہے، اس لیے کہ وہ دونوں بے عیب تھے۔ وہاں صرف ذبح ہونے والا بے عیب تھا یا ذبح کرنے والا بھی بے عیب تھا؟ اپنے آپ سے پوچھئے، ذبح ہونے والا اسماعیل ذبیح اللہ وہ بھی بے عیب تھا، اور ذبح کرنے والا ابراہیم خلیل اللہ وہ بھی بے عیب تھا۔ اب یہاں پر جانور کو تو ٹٹولتا ہے،
جانور کو تو دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں ٹانگیں ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے دانت ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے کان ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں، اس کو تو ٹٹولتا ہے، وہ اسماعیل کی جگہ پر ہے، اس کا بے عیب ہونا بھی شرط ہے، لیکن قربانی کرنے والا تو خلیل اللہ کی جگہ پہ کھڑا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پہ کھڑا ہے۔ ذرا اپنی آنکھوں کو بھی چیک کر، تو کتنی بد نگاہی کرتا ہے، ذرا اپنے کانوں کو بھی چیک کر، تو کتنی بد سنوائی کرتا ہے، ذرا اپنی زبان کو اور منہ کو بھی چیک کر، دانتوں کو بھی چیک کر، کتنا حرام بولتا ہے، کتنا حرام کھاتا ہے، کتنا غیبت کرتا ہے، کتنا چغلی کرتا ہے۔ قربانی کرنے والا بھی بے عیب ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ جیسے وہ قربانی کرنے والا بے عیب تھا، تو آج قربانی کرنے والے کے لیے بھی بے عیب ہونا ضروری ہے۔ آج قربانی کو تو بار بار دیکھتا ہے، اس کو تو چیک کرتا ہے، بیچنے والے سے بھی پوچھتا ہے، یار بتا دے مجھے اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، بتا دے مجھے اس میں کوئی قصور تو نہیں ہے، تو ادھر دیکھتا ہے۔ ذرا اپنی طرف بھی دیکھ لینا، قربانی کے اندر اگر عیب ہو، جانور کے اندر اگر عیب ہو، وہ تیرے بس میں نہیں ہے اس عیب کو دور کرنا، لیکن تیرے اندر جتنے عیب ہیں تو ایک لمحے میں توبہ کر کے سارے عیبوں کو اپنے آپ سے دور کر سکتا ہے۔ جو تیرے اختیار کا کام ہے وہ کرتا نہیں ہے، ادھر توجہ نہیں کرتا، ہر بندہ کہتا ہے میری قربانی ایسی، کبھی یہ بھی تو بتا تو کیسا ہے؟ تیری قربانی تو بڑی موٹی تازی ہے، تیری قربانی تو بڑی قیمتی ہے، تیری قربانی تو بڑی فلاں فلاں ہے، لیکن سوال ہے قربانی کرنے والا تو کیسا ہے؟ اور جو تو نے قربانی پر پیسے لگائے ہیں وہ کیسے ہیں؟ قربانی پر لگنے والا اگر پیسہ بے عیب نہیں ہے، اس کے اندر حرام کی ملاوٹ ہے، مکروہ کی ملاوٹ ہے، دھوکے سے کمایا ہوا ہے، جھوٹ سے کمایا ہوا ہے، فریب سے کمایا ہوا ہے، رشوت سے کمایا ہوا ہے، سود سے کمایا ہوا ہے، قربانیاں کر رہا ہے، بہنوں کا حق مارا ہوا ہے، قربانیاں کر رہا ہے، ہمسایوں کا حق مارا ہوا ہے، قربانیاں کر رہا ہے، کاروبار کے اندر ڈنڈی مارتا ہے، قربانیاں کر رہا ہے، لیکن گاہک کے ساتھ تو دو نمبری کرتا ہے، مال دو نمبرہ بنا کے بیچتا ہے، دو نمبرہ بتا کے اور دو نمبرے کو ایک نمبر بتا کے بیچتا ہے، تو پھر تیری قربانیوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، تو ایک وجہ اس کے بے عیب ہونے کی یہ ہے کہ چونکہ وہ قربان ہونے والا بھی بے عیب تھا اور قربانی کرنے والا بھی بے عیب تھا، لہٰذا قربان ہونے کے لیے بھی اسی طرح کا اخلاص چاہیے اور قربانی کرنے کے لیے بھی اسی طرح کا اخلاص چاہیے، اسی طرح کا بے عیب ہونا چاہیے۔ پھر قربانی اللہ کے ہاں وہ مقام حاصل کرتی ہے کہ تو ذبح تو بھینس کرے گا، تو ذبح تو گائے کرے گا، تو ذبح تو اونٹ کرے گا، تو ذبح تو بکرا چھترا کرے گا، لیکن تجھے ثواب بیٹا ذبح کرنے کا اللہ پاک دے گا، اولاد کی قربانی کا اللہ پاک ثواب دے گا، جس وقت تو بھی بے عیب ہو، تیرا پیسہ بھی بے عیب ہو اور تیرا ذبح ہونے والا جانور بھی بے عیب ہو۔ میرے اللہ نے قرآن میں ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ جنت کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، جنت کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، ہاں صرف ایک الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو بے عیب دل لے کے آئے گا، جس کا دل بے عیب ہوگا، سلیم ہوگا، اس کے اندر کوئی عیب، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، کوئی داغ، کوئی دھبا نہیں ہوگا، نہ حسد کا، نہ کینے کا، نہ بغض کا، نہ حب دنیا کا، نہ حب مال کا، نہ حب جاہ کا، نہ اس کے اندر لالچ طمع، نہ حرص کا، جس کے اندر یہ دھبے داغ نہ شرک کا، نہ کفر کا، نہ بدعت کا، نہ ماں باپ کی نافرمانی، نہ ہمسائے کو تنگ کرنا، جس کے اندر یہ عیب نہیں ہوں گے، فرمایا وہ بے عیب دل والا جنت کے قابل ہوگا، اور جس کے دل میں عیب ہیں وہ جنت کے قابل نہیں ہے۔ رب نے قرآن میں ضابطہ بیان کیا ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، تو جنت کے لیے بے عیب ہونا شرط ہے۔ کبھی غور کیا کتنے سال ہو گئے قربانی کرتے ہوئے؟ اسماعیل علیہ السلام نیچے لیٹا ہوا ہے، باپ کو خود بتا رہا ہے مجھے ایسے لٹا کہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو،
میرا چہرہ تو نہ دیکھے، اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لے، کہیں دیکھ کے تجھے ترس نہ آ جائے کہ بیٹا ہے اور اللہ کے حکم پورا کرنے میں دیر نہ ہو جائے۔ یہ بے عیب بچہ تھا، 14 سال کا بچہ ہے، باپ کو خود کہہ رہا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ آج ہم تو ماں باپ کے کہنے کے مطابق اپنے کپڑے لینے کو تیار نہیں ہیں، میں ویسے لوں گا جیسے میری مرضی ہوگی۔ ہم اپنے ماں باپ کے کہنے کے مطابق کپڑوں کا ڈیزائن سلوانے کے لیے تیار نہیں ہیں، میں اس درزی سے ویسے سلواؤں گا جیسے میری مرضی۔ ہم ماں باپ کی خواہش کے مطابق جوتا لینے کو تیار نہیں ہیں، ٹوپی پگڑی لینے کو تیار نہیں ہیں، میں ویسے کروں گا جیسے میری مرضی۔ وہ بھی بچہ ہے، 14 سال کی عمر ہے اور باپ کو کہہ رہا ہے ابا جان اللہ کا حکم ہے، گردن میری ہے، چھری تیرے ہاتھ میں ہو تو چھری چلا دے، مجھے صبر کرنے والا پائے گا، میں بے صبری نہیں کروں گا۔ ورنہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا باپ کو ابا جان میں ابھی ماں کی گود میں تھا، تو ہمیں جنگل میں چھوڑ کے آیا تھا، مجھے تو میری ماں پالتی رہی، تو نے تو مجھے نہیں پالا، تو نے تو مجھے شفقت نہیں دی، مجھے محبتیں نہیں دی، میں جنگل میں پلتا رہا، کس حال میں پلتا رہا، میں تو وہاں ماں کے پاس پلا ہوں، تو کس لیے میرے اوپر فرمائشیں کرتا ہے، آرڈر چلاتا ہے، تو نے میرے اوپر کون سا خرچہ کیا ہے، کون سی میری تعلیم و تربیت پر تو نے وقت لگایا ہے؟ لیکن اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نوجوانوں کو، اسماعیل علیہ السلام بچوں کو سکھلا رہے ہیں کہ ماں باپ کا ادب کتنا ہے، ماں باپ کا حق کتنا ہے، ماں باپ اگر دین کی بات کریں، اللہ کی بات کریں تو اس کو کس انداز سے ماننا ہے۔ ایک وجہ قربانی کے بے عیب ہونے کی یہ ہے، دوسری وجہ قربانی کے بے عیب ہونے کی یہ ہے، یاد رکھو کہ مجھے اور آپ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جب جانور کو ٹٹولنا اور دیکھنا ہے تو پھر اپنی طرف بھی نگاہ کر لینا، سال کے بعد ایک دفعہ اپنے آپ کو بھی ذرا چھلنی سے گزار لینا، سال کے بعد اپنے آپ کو بھی اس کسوٹی پہ پرکھ لینا، اس معیار پہ پرکھ لینا کہ جانور کو تو دیکھتا رہا، اس کی تو ہر چیز چیک کرتا رہا کہ بے عیب ہے کہ نہیں ہے، تو ذرا اپنی آنکھیں بھی چیک کر لے، اپنے کان بھی چیک کر لے، اپنا ناک بھی چیک کر لے، اپنی زبان بھی چیک کر لے، اپنے ہاتھ بھی چیک کر لے، کتنا حرام کمایا، کتنا حلال کمایا، کتنا ان کو ناجائز استعمال کیا، کتنا جائز استعمال کیا، کہاں ان سے فضول خرچی کی، کہاں گناہوں میں خرچ کیا۔ پاؤں کو بھی چیک کر لے، پاؤں کے ساتھ نیکی کی طرف کتنا چلا، دنیا کی طرف کتنا چلا، آخرت کے لیے کتنا چلا، گناہوں کے لیے کتنا چلا، دل دماغ کو بھی ذرا چیک کر لے، حرام اور ناجائز منصوبے پروگرام کتنے بنائے اور جائز اور صحیح کتنے بنائے۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو چیک کرو، یہ قربانی کا جانور تمہیں میسج دے رہا ہے، قربانی کا جانور تمہیں پیغام دے رہا ہے۔ تو قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، ورنہ قربانی قبول نہیں ہوگی، درست اور صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ مسئلہ ہے کہ اس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے، اور اس لیے یہ مسئلہ ہے تاکہ ہمیں بھی فکر ہو کہ ہم کتنے عیب دار ہیں یا بے عیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔